حي على الفلاح۔ محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ قرآن پاک میں اس موضوع کے بارے میں بہت ساری آیات موجود ہیں۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 104، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ لقمان آیت نمبر 104 وغیرہ۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا اہم ہے اور ہر شخص کے لیے کتنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک کشتی جو 2 منزلہ ہے اور پانی جو ہے اس میں اوپر والی منزل پر ہے، وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ نیچے والے لوگوں کو بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو نیچے والوں نے یہ سوچا یا کہہ رہے ہیں کہ بار بار اوپر پانی لانے کے لیے جانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ کشتی میں سوراخ کر دیں اور پانی یہیں سے لے لیں تاکہ بار بار اوپر جانا نہ پڑے۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ بات اوپر والی منزل کے لوگوں کو پتہ چلے اور وہ لوگ ان کو نہ روکیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اور نتیجہ یہی ہوگا کہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ یہی حال ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد برائیاں ہو رہی ہیں اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، یعنی صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، تو پھر نتیجے کا انتظار کیجیے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق برائی کو روکنے اور اس کو روکنے کے لیے جن اسباب کی بھی ضرورت ہو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ برائیوں سے بچ جائیں۔ آپ اپنے مقصد کو پہچانیے۔ اگر انسان نے اپنے مقصد کو پہچان لیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جب آپ اپنے مقصد کو پہچان لیں گے تو پھر آپ برائی سے نفرت کرنے لگیں گے اور اس کو سماج سے ختم کرنے کی کوشش بھی کرنے لگیں گے۔ آپ دیکھیے، ایک مثال کے طور پر ٹیوب لائٹ، اس کا کام، اس کا مقصد روشنی دینا ہے، اور اگر وہ روشنی دینا بند کر دے تو پھر قیمت اس کی چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی آدمی اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا بلکہ کچرے کے باکس میں ڈال دے گا۔ اسی طرح گھڑی ہے کہ اگر وہ ٹائم دینا بند کر دے یا غلط ٹائم دینا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہی کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی، اور یقیناً ایسی گھڑی کو کوئی بھی آدمی اپنے گھر کی یا اپنے کلائی کی زینت نہیں بنائے گا، چاہے وہ گھڑی کی قیمت کچھ بھی ہو۔ بس بالکل اسی طرح سے یہی حال ہے کہ ہم سب کا بھی، کہ اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے تو ہماری قیمت بھی زیرو ہو جائے گی، کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم کو اپنے مقصد کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے۔
مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو گاؤں یا محلے کے سبھی لوگ اپنی اخلاقی یا قومی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس آگ کو بجھانے میں لگ جاتے ہیں۔ اس وقت ہر ایک کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ آگ بجھ جائے اور لوگ جانی اور مالی نقصان سے بچ جائیں، اور اگر اس آگ کو نہ بجھایا گیا تو نہ جانے کتنے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور لوگ بہت بڑے جانی اور مالی نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ مثال، ایک دوسری مثال ہے اسی طرح کی، اگر کہیں باڑھ آ جائے تو اس علاقے کے سارے لوگ، بلکہ باہر سے بھی لوگ وہاں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ سبھی لوگ تباہی اور بربادی سے بچ جائیں۔ بالکل یہی چیز ہے، اور ہر وقت یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا گھر، ہمارا گاؤں، ہمارا سماج، ہمارا شہر، ہمارا دیش، ہمارا ملک کسی بھی طرح کی بربادی کی طرف نہ جائے، بربادی سے بچ جائے۔ بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہر شخص کی ہر وقت یہ ذمہ داری ہونی چاہیے اور ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی دنیا اور آخرت کی فکر کرے، ان کے بارے میں فکر مند ہو، اور اس کے لیے پوری کوشش کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا کوئی بھائی دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والا نہ ہو، یعنی کہ جہنم سے بچ جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی، چاہے وہ گاؤں ہو، شہر ہو، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر ہونے والی برائی، خرابی، بے حیائی کو اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اللہ پاک کے ہاں اس کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا کس مقصد کے لیے، تمہارا مقصد کیا تھا، اور بغیر مقصد کے جینا کسی فائدے کا نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنے مقصد کو پہچاننے کی سخت ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک عذاب نازل کر دے اور پھر تم اللہ سے دعائیں کرو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے نہ روکنے پر اللہ پاک عذاب بھی دیا کرتا ہے، عذاب بھی بھیجا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کام کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر کہیں برائی، بے حیائی، ظلم، خیانت، کرپشن، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حکمت و دانائی کے ساتھ اس کو ہٹانے کا کام کریں، اس کو دور کرنے کا کام کریں، اور اگر آپ ہاتھ سے اس کو نہیں روک سکتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دیجیے، نہیں اپنی زبان سے روک سکتے ہیں، سمجھا بجھا کر روک سکتے ہیں تو زبان سے روک دیجیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی پاور یا قوت یا طاقت ہے تو آپ اس سے روکنے کی کوشش کیجیے۔
نہیں تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھیں۔ الحمدللہ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم سب کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے والا بنا دے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری پہچاننے والا بنا دے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔